الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس کورس میں ہم وضو کی شرطیں، وضو کے فرائض اور ان چیزوں کو جانیں گے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے وضو کی شرطیں 10 ہیں۔ اسلام، عقل، تمیز۔ وضو کے صحیح ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، وضو کے صحیح ہونے کے لیے عقل ہونا شرط ہے، اور وضو کے صحیح ہونے کے لیے تمیز بھی ضروری ہے۔ اور تمیز کی عمر میں ایک بچہ یا ایک بچی 7 سال کی عمر میں پہنچ جاتی۔ چوتھے نمبر پر نیت ہونی بھی شرط ہے۔ وضو کی شرطوں میں سے ایک شرط نیت ہے۔ اگر کسی آدمی نے وضو کی نیت سے پانی اپنے اعضائے وضو پر نہیں بہایا بلکہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی بہا لیا تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ 5ویں نمبر پر وضو مکمل ہونے تک نیت رکھنا ضروری ہے۔ وضو مکمل ہونے تک لگاتار نیت ہونی چاہیے۔ اور 6 نمبر پر وضو کے اسباب کا ختم ہونا، جیسے پیشاب اگر کر رہا تھا تو پیشاب سے پورے طور پر فارغ ہو جائے، کیونکہ وضو کے اسباب میں سے ایک سبب پیشاب کرنا بھی ہے۔ 7ویں نمبر پر وضو سے پہلے استنجا کرنا بھی وضو کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ وضو سے پہلے استنجا بھی کر لینا ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی پیشاب سے فارغ ہوا اور استنجا نہیں کیا ہے اور وضو شروع کر دیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ استنجا کرنا بھی ضروری ہے۔ 8ویں نمبر پر پانی کا پاک اور حلال ہونا بھی ضروری ہے۔ پاک سے مراد یہ ہے کہ پانی ناپاک نہ ہو، اور حلال سے مراد یہ ہے کہ پانی حرام طریقے سے حاصل نہ کیا گیا ہو، تو پانی پاک بھی ہو اور حلال بھی ہو۔ 9ویں نمبر پر پانی کو جلد تک، کھال تک پہنچنے سے روکنے والی جو چیز ہے اس کو بھی دور کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بہن نے نیل پالش لگا رکھا ہے تو نیل پالش کی وجہ سے جلد تک پانی نہیں پہنچ پائے گا، تو اگر کسی بہن نے نیل پالش لگا کر کے وضو کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے مہندی لگا رکھا ہے یا رنگ رکھا ہے انگلی وغیرہ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ سے پانی جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو اصولی اعتبار سے پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکنے والی رکاوٹ کو دور کر لیں۔ اور 10ویں نمبر پر جو آخری شرط ہے وضو کی، ایسے آدمی کے لیے نماز کے وقت میں داخل ہونا جس کی گندگی یا جس کی نجاست دائمی ہو، جیسے وہ مریض جس کو ہمیشہ پیشاب کے قطرے آتے ہیں، یا وہ بہنیں جو استحاضہ کی بیماری کا شکار ہیں کہ ہمیشہ بلڈ آتا رہتا ہے، یا وہ مریض جس کو ہمیشہ گیس آتا رہتا ہے اور کبھی گیس نہیں رکتا۔ ان تمام لوگوں کے لیے حکم کیا ہے؟ ان تمام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ نماز کا وقت ہوتے ہی تازہ وضو کرنا ہے اور پھر وہ نماز ادا کرنی ہے، اگرچہ بیچ میں پیشاب کے قطرے گر رہے ہوں، اگرچہ بیچ میں گیس نکل رہا ہو، اگرچہ بیچ میں بلڈ گر رہا ہو، چونکہ یہ نجاست ہے لیکن چھوٹ دی گئی ہے نماز کے لیے کہ جس وقت نماز کا وقت ہو جائے اس وقت وہ تازہ وضو کریں گے اور پھر نمازیں پڑھیں گے۔ اگر بیچ میں گیس نکلتا ہے، بلڈ گرتا ہے یا قطرے گرتے ہیں پیشاب کے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اصولی اعتبار سے 10ویں شرط یہ ہوئی کہ ایسے آدمی کے لیے نماز کا داخل ہونا جس کی نجاست دائمی ہو کہ وہ نماز کا وقت آتے ہی تازہ وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ وضو کے فرائض 6 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر چہرہ دھونا، دوسرے نمبر پر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرے نمبر پر سر کا مسح کرنا،
اور چوتھے نمبر پر دونوں پیر کو ٹخنوں سمیت دھونا، اور پانچویں نمبر پر ترتیب کا پایا جانا، چھٹے نمبر پر موالات یعنی لگاتار پے در پے۔ ترتیب کا مطلب یہ ہوا کہ جس ترتیب سے اعضائے وضو کو دھلتے ہیں اسی ترتیب سے کرنا، اور موالات کا مطلب یہ ہوا کہ بیچ میں زیادہ گیپ نہ آئے بلکہ لگاتار یہ عمل جاری رکھیں، پردے پے یہ عمل جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب سے وضو کا طریقہ قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کو ٹخنوں سمیت دھونا، ترتیب کا پایا جانا اور موالات کا پایا جانا۔ وضو توڑ دینے والی بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر پیشاب اور پاخانے کے راستے سے جو چیز بھی نکلے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ایک بنیاد ہے جسے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پیشاب اور پاخانے کے راستے سے جو چیز بھی نکلے گی وہ وضو توڑ دے گی۔ دوسرے نمبر پر عقل کا ختم ہونا۔ عقل جاتی رہے، چاہے گہری نیند سے ہو جس میں ایک انسان کا احساس باقی نہیں رہتا، یا پاگل پن یا بے ہوشی یا نشہ یا دوا کی وجہ سے ہو، جس کیفیت سے بھی ہوش نہ رہے تو ایسی حالت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ گہری نیند کی شرط اس لیے ہے کہ اگر اونگھ آ گئی بیٹھے بیٹھے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرے نمبر پر پیشاب یا پاخانے کے راستے کو بغیر کسی حائل کے چھونا، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی حائل کے چھو لینے سے بھی وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر اونٹ کا گوشت کھانا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا توضأ من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے وضو لازم آتا ہے۔ تو ہم نے جان لیا وضو کی شرطیں کیا ہیں، ہم نے جان لیا وضو کے فرائض کیا ہیں، اور ہم نے جان لیا کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے درس میں پھر ملیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔